السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جیولاوا نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ ملک کی نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں والی مرزا راحیل بیگ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ملک محمد نواز اور ڈی او انڈسٹری رضوان ڈار کے ہمراہ ضلع اور تری خیل کے مقام پر کسانوں کی سہولت کے لیے گنے کی خریداری کے لیے مختص کردہ سائٹ کا معائنہ۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف و سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گزشتہ رات ہونے والے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ سینیٹر شیری رحمان نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ہر بیانیے، ہر نعرے کو منافقت اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی بخلاہٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ڈی پی او بھکر کیپٹن محمد اجمل کے احکامات کی روشنی میں انچارج ٹریفک پولیس انسپکٹر عظیم اللہ کی سربراہی میں ٹریفک آگاہی مہم واک ہمراہ ریسکیو 1122 کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی خصوصی ہدایات پر چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل ضلع چکوال ملک حفیظ انجم کا وفد کے ہمراہ سب جیل چکوال دورہ۔ ویلکم بیک، اب خبریں شامل کرتے ہیں تفصیلات کے ساتھ۔ اسسٹنٹ کمشنر میاں والی مرزا راحیل بیگ کا ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ملک محمد نواز اور ڈی او انڈسٹری رضوان ڈار کے ہمراہ ضلع اور تری خیل کے مقام پر کسانوں کی سہولت کے لیے گنے کی خریداری کے لیے مختص کردہ سائٹ کا معائنہ۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ گنے کی خریداری مراکز کے قیام کا مقصد کسانوں سے ان کی دہلیز پر گنے کی خریداری کرنا ہے تاکہ کسانوں کو ملز تک گنے کی فصل پہنچانے میں مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی کسان دوست پالیسی سے گنے کے کاشتکار حضرات کو خاطر خواہ ریلیف ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ فیزیبلٹی کی منظوری اور کریشنگ سیزن شروع ہونے پر ان خریداری مراکز سے کسانوں سے گنا خریدا جائے گا۔ سینیٹر شیری رحمان نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے ہر بیانیے، ہر نعرے کو منافقت اور جھوٹ پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی بوکھلاہٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی سینیٹر شیری رحمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں کیا۔ انہوں نے کہا کہ چور ڈاکو کی سیاست کرنے والے توشہ خانہ سے متعلق خبروں پر کیوں بھڑک اٹھے ہیں؟ اگر چوری نہیں کی تو خبروں پر کیوں اعتراض ہے؟ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ خبر دینا میڈیا کی ذمہ داری ہے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی کرپشن اور چوری پر کوئی بات نہ کرے، اگر چوری نہیں کی تو خبروں سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ سینیٹر شیری رحمان کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ الزام نہیں، یہ ایک ثابت شدہ معاملہ ہے۔ آپ اسی کیس میں قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو الیکشن کمیشن نے کرپٹ پریکٹس کے مرتکب ہونے پر سزا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی خصوصی ہدایات پر چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایات سیل ضلع چکوال ملک حفیظ انجم کا وفد کے ہمراہ سب جیل چکوال کا دورہ۔ ملک حفیظ انجم اور وفد کا استقبال سپرنٹنڈنٹ سب جیل چکوال عمران اور دیگر افسران نے کیا۔ گارڈ آف آنر کے بعد ملک حفیظ انجم اور وفد کو جیل کا دورہ کرایا گیا، جہاں چیئرمین ملک حفیظ انجم نے فرداً قیدیوں سے بات چیت کی اور جیل میں ملنے والی سہولیات اور مشکلات کی تفصیلات معلوم کی۔ نیز وفد نے جیل کے کچن کا معائنہ کیا اور قیدیوں کے لیے تیار ہونے والے کھانے کو چیک کیا۔ ملک حفیظ انجم نے جیل حکام کو بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایات کے مطابق قیدیوں سے اچھا برتاؤ کیا جائے اور اس سلسلے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مجموعی طور پر وفد نے جیل سپرنٹنڈنٹ اور عملے کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کی اور قیدیوں کو ملنے والی سہولیات پر اظہار اطمینان کیا۔ چیئرمین شکایات سیل ملک حفیظ انجم کے ساتھ جانے والے وفد میں ملک غلام مرتضیٰ، چیئرمین مائن ایسوسی ایشن پنجاب، سابقہ وائس چیئرمین نجم الاسلام ہاشمی، سماجی شخصیات راجہ ظفر اقبال اور قاضی عمیر چکوال شامل تھے، جبکہ وکلاء کی نمائندگی سابقہ جنرل سیکریٹری ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن چکوال ملک زعفران زلفی ایڈوکیٹ نے کی۔ اب خبر شامل کرتے ہیں بھکر سے۔ رانا محمد ریحان کی رپورٹ کے مطابق بھکر میں ٹریفک آگاہی مہم واک ہمراہ ریسکیو 1122 ڈی پی او بھکر کیپٹن محمد اجمل کے احکامات کی روشنی میں انچارج ٹریفک انسپکٹر عظیم اللہ کی سربراہی میں ایجوکیشن ونگ سٹی ٹریفک پولیس بھکر نے ریسکیو 1122 کے ہمراہ ٹریفک واک کا انعقاد کیا، جس کا مقصد حادثات میں کمی لانے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی دینا تھا اور شہریوں میں ٹریفک قوانین آگاہی مہم کے سلسلہ میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت گزشتہ رات
ہونے والے مشاورتی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ اجلاس میں حقیقی آزادی مارچ کے راولپنڈی پہنچنے کی تاریخ پر مشاورت کی گئی۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ حقیقی آزادی مارچ 21 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا امکان۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ مارچ کی پنڈی پہنچنے کی حتمی تاریخ کا اعلان پارٹی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خود کریں گے۔